السلام علیکم، آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید۔ ہماری آج کی ناول روڈ ہیرو بیس ناول ہے، کزن میرج بیس ناول ہے، ڈاکٹر بیس ناول ہے، سوشل رومانٹک ناول ہے، شارٹ سی ناول ہے اور فیملی ناول ہے، لا میرج بیس ناول ہے۔ آپ لوگ ناول ریڈ کیجیے یا سنیے، مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو ناول ضرور پسند آئے گی۔ بڑھتے ہیں ہماری خوبصورت سی پیاری سی شارٹ سی ناول کی جانب۔ دوپہر کا وقت تھا، تمام لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے، لیکن حیا کو چین نہ تھا۔ وہ سارے گھر کا جائزہ لے رہی تھی جیسے پہلی دفعہ دیکھ رہی ہو، اور مین ڈور کھول کے سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی جو 2 زینے تھے۔ باہر کا گیٹ بھی کھلا تھا اور وہ صدا کی لاپرواہ حیا۔ چوکیدار بابا تو مارکیٹ کسی کام سے گئے ہوئے تھے اور اب وہ وسیع و عریض لان کا جائزہ لینے میں مگن ہو گئی تھی۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، کہیں کہیں سے چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ حیا اب ان کی طرف متوجہ ہو گئی جو کبھی اڑ جاتی، کبھی شاخ پہ بیٹھ جاتی تھی۔ وہ اچانک ایک مردانہ رعب دار آواز سے چونکی تھی۔ محترمہ، آپ اتنی گرمی میں یہاں کیا کریے؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ 6 فٹ کا جوان اس پہ برس رہا تھا۔ وہ اندر جانے لگا تھا کہ اس کی نظر کھلے دروازے پہ پڑی تو وہ پھر سے غصے سے مڑا۔ گیٹ کیوں کھلا چھوڑا ہے؟ کچھ خیال ہے آپ کو؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، حالات کا اندازہ ہے آپ کو کچھ؟ اور یہ غفار بابا کہاں ہیں؟ آخر میں اس نے چوکیدار کے بارے میں پوچھا۔ سب ان کو بابا بولتے تھے کیونکہ وہ ان کے آبائی گاؤں سے تھے اور ان کے پاس ہی ہوتے تھے۔ جی وہ میرے خیال میں ممانی کے کسی کام سے باہر گئے ہیں۔ نہ چاہتے بھی حیا کو بولنا پڑا اور وہ خود گیٹ بند کرنے لگا۔ یہ بات سچ تھی کہ وہ ایک ہسمکھ اور سب کا خیال رکھنے والی لڑکی تھی، مگر ڈاکٹر رومان احسن سے اس کی کوئی خاص دشمنی تھی۔ گھر کے باقی لوگ کدھر ہے؟ وہ چلتا ہوا ٹی وی لاؤنج میں آ گیا، مجبوراً اسے بھی پیچھے آنا پڑا۔ سب لوگ کمروں میں ہیں، آرام کر رہے۔ حیا نے اس کو خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے جواب دیا، لیکن حیا بی بی کی روح کو چین نہیں۔ وہ طنز کرتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھا، جاتے جاتے پھر پلٹا۔ آج تو میں نہ کچھ نہیں کہا، لیکن آئندہ میں تمہیں اس طرح لاپرواہ بیٹھا نہ دیکھوں۔ نہ ہی کھلے گیٹ کے ہوش اور نہ ہی اپنا ہوش۔ وہ حیا کو وارننگ دیتے، اس کے گلے میں جھولتے، دوپٹے پہ چوٹ کرتا اپنا بیگ لے کر کمرے میں چلا گیا۔ وہ پیچھے جلتی رہ گئی۔ سمجھتا کیا کہ کو ہلاکو خان ہر ایک کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ حیا غصے سے تن پن کرتی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ آ گیا میرا بیٹا، 2 دن کا کہہ کر گئے تھے اور پورا 1 ہفتہ لگا دیا تم نے۔ رومان کی ماں شائستہ بیگم نے رومان کو لاؤنج میں داخل ہوتے شکوہ کیا، جو کانفرنس کے لیے اسلام آباد گیا ہوا تھا اور 1 ہفتہ بعد لوٹا تھا۔ تمہیں پتہ تو ہے رومی بیٹا، تمہارے بغیر ہم بوڑھی عورتوں کا دل نہیں لگتا، چاچی ماں بھی بولی تھی۔ اور سچ تھا کہ رومان احسن اس خاندان کے روح روا تھا۔ سوری ینگ لیڈیز، لیکن آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ کانفرنس کے علاوہ بھی کچھ کام ہوتے جو آپ کے بوڑھے شوہر نہیں کر سکتے۔ شرارت سے کہتے ان کے پاس آ بیٹھا۔ ان کی نوک جھونک ایسے ہی چلتی تھی۔ ارے یہ بوڑھے کس کو بولا تم نے؟ چاچی ماں مصنوعی خفگی سے بولی۔ اور آپ نے بوڑھی عورتیں کسے بولا؟ وہ ان کے سٹائل میں بولا۔ زہرا بیگم نے اب پیار سے اس کا کان مروڑا اور وہ تینوں ہنس پڑی۔ اب وہ ان کو اپنی باتوں میں لگائے ہوئے تھا۔ احسن ولا جو شہر کے بارونق علاقے کے خوبصورت گھروں میں سے ایک تھا، اس میں بیرسٹر سکلین کی 2 بچے رہتے تھے۔ نوکری کے سلسلے میں ان کو شہر کا رخ کرنا پڑا۔ جب انہوں نے اپنا بزنس اسٹیبلش کیا تو اپنی فیملی کو بھی لے آئے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، سب سے بڑا احسن اور چھوٹا شہریار، اور ایک بیٹی منتشا۔ احسن اپنی تعلیم مکمل کر چکا تھا تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کو اب اپنے بھائی بہن اپنی جان سے بھی پیارے ہو گئے۔ ان تینوں کی محبت مثالی تھی۔ تینوں بچوں کے فرض سے سبکدوش ہو کے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ منتشا بیاہ کر کویت چلی گئی تھی۔ ان کی زندگیاں یوں ہی رواں دواں تھی۔ احسن کے 2 بچے رومان اور احمد تھے اور شہریار کے 3 بچے زین، دانیال اور نیہا تھے۔ منتشا کی ایک بیٹی حیا تھی اور بیٹا حارث۔ رومان ڈاکٹر تھا اور ہاسپٹل چلا رہا تھا اور اپنے باپ اور چاچا کا بزنس بھی دیکھ رہا تھا۔ احمد اور زین پڑھائی مکمل کر رہے تھے اور نیہا ابھی اپنا گریجویشن کر رہی تھی۔ ماما نے مجھے یہاں بھیج کے بہت بڑی غلطی کر دی، حیا نے من ہی من میں سوچا۔ حیا منتشا کی بیٹی تھی اور اس کو اس ماحول میں رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی، اس لیے انٹر کے بعد ہی اس کو پاکستان بھیج دیا تھا، جب اس کی شادی ہی پاکستان ہونی تھی۔ منتشا کا یہ ماننا تھا کہ جب انہوں نے اپنی بیٹی کی پاکستان میں ہی شادی کرنی ہے تو بہتر کہ وہ وہاں کے کچھ طور طریقے بھی سیکھ لے، کیونکہ جس لڑکے کا عکس ان کے ذہن میں تھا وہ پاکستان میں ہی مل سکتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کی پرورش بھی اسی ماحول میں ہو جس میں ان کی ہوئی تھی۔ وہ تو خود پاکستان جانے کے لیے بے قرار رہتی تھی، جانا تو وہ خود چاہ رہی تھی مگر اپنے شوہر کی وجہ سے نہ جا سکی۔
کیونکہ ان کی جاب کا کانٹریکٹ ختم ہونے میں کچھ ٹائم لگ جانا تھا۔ وہ تو پہلے حیا کو بھیجنا چاہ رہی تھی، مگر باپ بیٹی ایک دوسرے سے دور نہیں تھے رہ سکتے تھے۔ اب بھی وہ دونوں منتشا کا فیصلہ مان گئے تھے، مشکل سے ہی۔ یوں اسے یہاں آئے 1.5 سال ہو چکا تھا۔ پہلے وہ ماما کے ساتھ آتی تھی۔ حیا میڈم، کیا سوچا جا رہا ہے اکیلے اکیلے؟ نیہا نے شرارت سے آ کے پوچھا۔ دونوں میں اچھی خاصی دوستی تھی اور دونوں کلاس فیلو بھی تھی۔ کچھ نہیں، ماما پاپا اور احسان کو یاد کر رہی تھی، اداس تھی۔ کم آن یار، ہم پھپھو سے ابھی بات کر لیتے، بلکہ انکل سے بھی اور احسان کے بچے سے بھی، نیہا نے خوش دلی سے کہا۔ حیا ہنس دی کیونکہ احسان اور نیہا کی 1 منٹ نہ بنتی تھی۔ چلو باہر آؤ، رومی بھائی آئے ہیں، اتنے دنوں بعد سب کے لیے گفٹ لے کے آئے ہیں۔ چلو نا، نیہا نے اس کو کھینچا۔ نہیں مجھے نہیں جانا، تم جاؤ، مجھے کل ایک اسائنمنٹ جمع کروانی ہے، وہ تیار کرنی ہے۔ حیا نے جھوٹ بول دیا۔ کیا یار، چلو، اتنے دن بعد تو رومان بھائی فرے ہوئے ہیں، ورنہ تو وہ بس ہاسپٹل اور آفس، بس اتنا مزہ آئے گا بھائی کی باتیں سن کے۔ آخر اس نے حیا کو لالچ دیا تھا۔ مجھے نہیں جانا باہر، ہلاکو خان دیکھتے ایسے ہے کہ بس کھا ہی جائیں گے۔ نیہا کہکا لگا کے ہنسی کیونکہ وہ حیا کی رومان کے ساتھ دشمنی کو جانتی تھی، مگر وجہ کا آج تک نہ پتہ چل سکا تھا۔ اس نے مزید اصرار نہ کیا کیونکہ اب اس نے باہر نہیں جانا تھا۔ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ حیا ناشتہ کرتے ہوئے چونکی تھی۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو ڈاکٹر رومان اس سے مخاطب تھے۔ ٹھیک چل رہی سب کچھ، سپاٹ لہجے میں جواب آیا۔ رومان جانتا تھا کہ وہ اس سے دامن بچا رہی ہے، سامنے آنے سے گریز کر رہی ہے، اس لیے کل رات بھی نہیں آئی تو اسے ناشتے کے ٹیبل پہ جا لیا۔ پھپھو سے ہوئی بات تمہاری؟ وہاں سب لوگ ٹھیک ہے؟ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اب بات کو بڑھانا چاہ رہا ہے، حالانکہ پھپھی سے بات کے بغیر نہ اس کو کھانا ہضم ہوتا تھا نہ ہی ان کو چین آتا تھا۔ جی سب ٹھیک ہے ممانی جان، میں اپنے روم میں جا رہی ہوں، مجھے تھوڑا کام ہے، جب نیہا ریڈی ہو جائے گی میں آ جاؤں گی۔ حیا نے کچن میں کھڑی اپنی ممانی کو مخاطب کیا اور رومان اسے دیکھتا رہ گیا، یعنی کہ ناراضگی ابھی تک برقرار ہے۔ رومان نے سوچا، بہت مشکل کام ہے ڈاکٹر رومان احسن، لیکن کیا کروں، کرنا تو پڑے گا مجبوراً۔ وہ خود سے مخاطب تھا، منتشا نے واقعی اسے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ پھپھو جان خیریت تو ہے؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہے؟ رومان اپنی عزیز جان پھپھی کی آواز سن کے پریشانی سے بولا۔ کچھ نہیں، بس حیا کی وجہ سے پریشان ہوں میں، وہ پریشانی سے بولی تھی۔ پھپھو کھل کے بات کریں، رومان کو کوفت ہونے لگی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ مجھے میڈیکل کا کتنا کریز تھا، میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، پر ماما کو میری شادی کی جلدی تھی، پھر تم نے میری خاطر یہ پروفیشن چوز کیا۔ وہ آزردہ سے بولی۔ آئی نو پھپھو، مجھے سب پتہ ہے، وہ مسکرا کے بولا۔ رومان کی پیدائش کے بعد شائستہ بیگم کی طبیعت خراب ہو گئی تھی بہت، منتشا جو پہلے ہی آ چکی تھی، پھر رومان کو انہوں نے ہی سنبھالا تھا اور 2 سال تک وہ بھائی کے گھر ہی رہی۔ کچھ ان کا اپنا دل بھی نہیں لگتا تھا کویت میں، ان کے شوہر آتے جاتے رہتے تھے، اس دوران رومان کو وہ اپنے ساتھ لگائے رکھتی تھی۔ کچھ وہ ان کی فیملی کا پہلا بچہ تھا تو سب کی اس میں جان تھی۔ بیٹا، حیا کے بابا کے بیچا لاڈ پیار نے اس کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، انٹر کر کے ہی اس کی بس ہو گئی ہے۔ میں کیا کروں اب؟ میں اسے پاکستان بھیجنا چاہتی ہوں، بورڈنگ سے بہتر ہے کہ وہ تم لوگوں کے ساتھ ہو تو مجھے بھی سکون ہو، ہم سے دور رہ کے ہی اسے عقل آ جائے۔ انہوں نے ساری بات بتا دی۔ بس اتنی سی بات، آپ پریشان نہ ہو، اسے بھیج دے، دیکھ لیتے ہیں آپ کی مغرور بیٹی کو بھی۔ وہ اینڈ پہ شوق ہوا۔ ارے خبردار اگر تم نے اسے کچھ کہا بھی تو، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولی۔ آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں، یہاں بھی ان کے بہت ہمدرد ہے، مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا اگر میں نے ان کی شان میں گستاخی کی۔ رومان کا اشارہ اپنے ماما اور پاپا کی طرف تھا جو اس پہ جان چھڑکتے تھے۔ اچھا ایک بات تو بتائے، میری پھپھو تو اتنی لائق تھی، آپ کی صاحبزادی کس پہ چلی گئی؟ رومان نے حیرت سے پوچھا۔ بس وہ اپنے اسٹڈیز پہ توجہ نہیں دیتی، ورنہ اس کے گریڈز تو اچھے ہوتے ہیں، بس کامران کی بیجا پیار نے اسے ایسا کر دیا، ہر ایکٹیویٹیز میں شامل ہو گئی، انہوں نے بتایا۔ رومان کو بھی یہی حل اچھا لگا کہ وہ تھوڑی سی سختی کے ساتھ ہو جائے گی ٹھیک، کچھ وہ ماں باپ سے دور ہوگی۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ بھیج دیں اسے، باقی میں دیکھ لوں گا، رومان نے پرسوچ انداز میں کہا۔ خود وہ اس سال ہاسپٹل جوائن کر چکا تھا، اس کے ٹھیک 2 ماہ بعد حیا پاکستان تھی، اس کی وجہ حیا کو رومان لگا، یوں اس کی دشمنی کا آغاز ہوا تھا رومان کے ساتھ۔ اپنی ماں کا حد سے زیادہ پیار رومان کے لیے برداشت نہ تھا، ہر بات پہ رومان کی مثالیں، پہلے جب بھی وہ آتی تھی اس کی ملاقات کم ہی ہوتی تھی۔ حیا ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی ہے جو لاڈ اور جذباتی طبیعت کی وجہ سے ایسے فیصلے کر جاتی ہے جو اس کے ذات کے لیے ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں، مگر ان میں انا کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے۔ حیا نے بھی ایسا ہی کیا، ایک معمولی سی بات کو بنیاد بنا کر رومان سے دشمنی مول لے لی تھی۔ انہی سوچوں میں گم وہ لاؤنج میں بیٹھی کتاب سامنے کھولے تھے، خود وہ سوچوں میں گم تھی۔ رومان نے اندر آتے اسے دیکھا تو اس کے طرف آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ رومان نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا، اور جو اپنے خیالات مگن تھی اس کی آواز پچھل گئی۔
کچھ بھی نہیں، اس نے رکھائی سے جواب دیا اور اٹھ کے جانے لگی۔ پڑھائی میں کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی؟ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے بتانا، میں مدد کر دوں گا۔ رومان نے کہا، مجھے ان فارمیلٹیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ان سب کے لیے بھی آپ کو ماما نے بولا ہوگا۔ وہ طنزیاً بولی، نہ جانے آج کیسے وہ اس کے سامنے اتنا بول گئی تھی۔ تم پھپھو سے اتنا بدگمان کیوں ہو؟ بس تمہیں عزت راس نہیں، بات اتنی سی ہے، وہ صرف تمہاری بھلائی چاہتی ہے۔ وہ زیادہ دیر اپنے غصے پہ قابو نہ رکھ سکا۔ تم سے بات کرنا ہی فضول ہے، باہر میں جاؤ تم میری بلا سے، وہ غصے سے کہتا چلا گیا اور وہ پیچھے منہ دیکھتی رہ گئی۔ حیا کا رویہ سب کے ساتھ بہت اچھا تھا، اس کی وجہ ان لوگوں کا لاڈ پیار تھا، انہوں نے اسے کبھی گھر کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ منتشا کے ساتھ بھی حیا کا رویہ ٹھیک تھا، مگر کبھی کبھی تلخ کلامی ہو جاتی تھی۔ رومان سے البتہ رویے میں کوئی فرق نہ تھا۔ حیا شام کو بھائی صاحب کی طرف جانا ہے، تم اپنی تیاری مکمل کر لینا۔ اور یہ نیہا کدھر ہے؟ نیہا کے ماموں کے بیٹے کی شادی تھی، آج مہندی کا فنکشن تھا، سب ہی جا رہے تھے سوائے ڈاکٹر صاحب کے۔ جی ممانی، ساری تیاری مکمل ہے، آپ پریشان نہ ہو، نیہا شاید نہا رہی ہے، حیا نے ان کو بتایا۔ اور سنو، ٹھیک سے تیار ہو کے جانا ہے، سمجھی، ورنہ میں بہت ناراض ہو جاؤں گی، انہوں نے اسے بولا، کیونکہ ان کو حیا کی عادت کا پتہ تھا۔ تمہارے کپڑے میں پریس کروا دی ہوں، لیکن پھر بھی تم ایک دفعہ دیکھ لینا، وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ کیا یار، پھر تیار ہو کے جاؤ، کیا ضرورت ہے؟ حیا برا سا منہ بنا کے بولی نیہا سے، جو ابھی واش روم سے نکلی تھی۔ بڑی فضول لڑکی ہو تم حیا، اتنا مزہ آئے گا، اس دفعہ تو حیدر بھائی بھی آ گئے ہیں لندن سے، میں ان سے بھی ملواؤں گی، بہت اچھے ہے وہ ایکسائٹڈ تھی۔ حیا کو بھی پاکستان کی شادی دیکھنے کا کم ہی تجربہ تھا۔ نیہا تم تو مرو، ہر بات پہ تمہیں مزہ ہی آتا ہے، اس نے نیہا کو گھورا۔ اب وہ اپنی تیاری میں مشغول ہو گئی اور حیا باہر آئی۔ اچھا سنو حیا، ہم لوگ نکل رہے، تم لوگ ڈرائیور کے ساتھ آ جانا، شائستہ بیگم نے کہا۔ جی ممانی، حیا نے ان کی بات پر کہا۔ سنیں، بہت پیاری لگ رہی ہے آپ، حیا نے پیچھے سے آواز دی۔ چل شریر، وہ باہر نکل گئی۔ وہ جنرل سرچنگ میں مصروف تھی اور ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی۔ نیہا کی تیاری ختم نہیں ہو رہی تھی، ٹیلی فون کی بیل ہوئی، اس نے اٹھایا۔ ہیلو، وہ بولی، میں 5 منٹ میں گھر آ رہا ہوں، اور 5 منٹ کا مطلب 5 منٹ، ورنہ تم دونوں گھر رہو گی، مہندی پہ نہیں جا سکو گی۔ وہ ایسے بولا جیسے اس کا بٹن دبا دیا ہو کسی نے۔ اس دن کی جھڑپ کے بعد آج بات ہو رہی تھی، لیکن ہم نے تو ڈرائیور کے ساتھ جانا تھا۔ حیا کو اس کے ساتھ جانے کا سن کے کوفت ہونے لگی تھی۔ سنو، جتنا کہہ رہا ہوں اتنا ہی کرو۔ رومان جو پہلے ہی بھرا تھا اب پھٹ پڑا تھا، وہ کھٹاک سے کال بند کی۔ احسن صاحب نے رومان کو کال کر کے ان دونوں کو لانے کا کہا تھا، کیونکہ ڈرائیور کو ایمرجنسی میں گاؤں جانا پڑ گیا تھا، سو مجبوراً آنا پڑا۔ اگلے 5 منٹ میں واقعی گھر تھا۔ حیا کا پہلے ہی جانے کا موڈ نہ تھا، پہلے وہ ممانی کی وجہ سے جا رہی تھی۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ حیا دائیں طرف بیٹھی تھی، بالکل ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے۔ مطلوبہ جگہ پہ پہنچ کے گاڑی روکی، پورا گھر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ حیا کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ رومان اور نیہا باہر نکل گئے۔ رومان کال اٹینڈ کر رہا تھا، حیا سے اپنا لمبا دوپٹہ سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے بے دھیانی میں گیٹ کی طرف جانے کی بجائے آگے کی طرف بڑھ گئی۔ اسی لمحے رومان بھی کال بند کر کے گاڑی کی جانب مڑا تھا۔ حیا 6 فٹ کے لمبے چوڑے مرد سے ٹکرائی تھی، وہ پاس پڑے پتھر سے پاؤں ٹکرایا تھا، اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہو جاتی۔ 2 ہاتھوں نے اسے تھام لیا تھا۔ ڈاکٹر رومان احسن کے لیے جیسے پوری کائنات تھم سی گئی، وہ اسٹل سا ہو گیا تھا چند لمحوں کے لیے۔ رومان کی نظریں حیا کے معصوم اور حسین چہرے کا طواف کر رہی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ خود پہ کنٹرول کر چکا تھا۔ کیا مصیبت ہے، تم دیکھ کے نہیں چل سکتی؟ آخر تمہارا ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اسے جھٹکے سے دور کر کے وہ بولا۔ حیا کو سبکی سی محسوس ہوئی، اگر 6 فٹ کا دوپٹہ سنبھالا نہیں جاتا تو لیا کیوں تھا؟ اندر جاتی ہوئی حیا کو دیکھ کے وہ زور سے بولا تھا۔ اپنے اس کیفیت پہ قابو پانے کے لیے وہ زور زور سے بول رہا تھا۔ وہ اندر چلی گئی اور رومان کی بھی کوئی قیمتی چیز ساتھ لے گئی تھی شاید۔ رومان نے ہاسپٹل جانے کا ارادہ ترک کر کے گھر کی طرف رک گیا۔ عجیب کیفیت ہو رہی تھی اس کی، آنکھیں بند کرتے تو وہی روبرو بڑی حسین آنکھیں سامنے آ رہی تھی۔ گھر آ کے آدھا گھنٹے شاور لے کے وہ بستر پہ لیٹا تو وہی کیفیت تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ خود سے لڑتے لڑتے وہ جانے کب سو گیا۔ صبح معمول سے لیٹ اٹھا تھا، ویسے بھی آج سنڈے تھا اور سنڈے کو وہ ہاسپٹل نہیں جاتا تھا۔ فریش ہو کے باہر نکلا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آج بہت لیٹ آنکھ کھلی، خیریت تو ہے؟ میں صبح سے 2 دفعہ تمہارے کمرے کا چکر لگائی ہوں، شائستہ بیگم فکر مندی سے بولی۔ کچھ نہیں ماما، پتہ نہیں چلا، نماز بھی رہ گئی، سستی سے بولا۔ بیٹے رات کو تمہیں ماموں کی طرف آنا چاہیے تھا، سب پوچھ رہے تھے، حیدر بھی آیا ہوا ہے لندن سے، شائستہ بیگم بولی۔ بس کچھ مصروف تھا اور دل بھی نہیں تھا ماما، ناشتہ تھے، بہت بھوک لگی ہے، رومان بولا۔ ہنسی کی آواز پر رومان نے نظر اٹھا کے دیکھا تو نظر پلٹنا بھول گئی۔ حیا سامنے بیٹھی نیہا کی کسی بات پہ ہنس رہی تھی، گلابی گالوں پہ آتے بالوں کو کانوں کے پیچھے رستے ہوئے بے حال ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے کبھی اسے ان چیزوں پہ توجہ نہ دی تھی اس نے۔ رومان ایک جھٹکے سے اٹھا، اسے لگا حیا اس کے حال پہ ہنس رہی ہو۔ ماما میرا ناشتہ روم میں ہی بھیج دے،
اونچی آواز میں بولتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کمرے میں آئے ابھی 10 منٹ ہی ہوئے تھے ہوگے کہ اس کا سیل پہ کال آنے لگی۔ نمبر چیک کیا تو ڈاکٹر شہریار کا تھا۔ دونوں کلاس فیلو تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا حالات ہیں؟ اس نے ابھی سیل کان کو ہی لگایا تھا کہ دوسری طرف سے آواز آ گئی۔ حالات کو کیا ہونا ہے؟ تمہارے سامنے ہاسپٹل ہوتا ہوں، رومان بولا۔ میں نوٹس کر رہا ہوں، تمہارا دھیان بھی جناب ہاسپٹل میں نہیں ہے، وہ آگے سے بولا۔ اس بات سے مطلب کیا ہوا میرے دھیان کو؟ رومان نے ناسمجھی سے کہا۔ یہ دھیان آج کل کہیں اور ہی ہے۔ وہ اس کا دوست تھا، اچھی طرح جانتا تھا، ایک عرصے سے ساتھ تھے دونوں۔ بے تکی نہیں جانا، ہاسپٹل میں بھی میں بات کرنا چاہا تھا مگر لاٹ صاحب فوراً چلے گئے۔ کل بھی رات میں آپ غائب تھے اور جو شکل کے حالات تھے وہ الگ۔ اس نے اپنا تجزیہ بتایا۔ اف، تو سارا ٹائم مجھ پہ نظر رکھتے ہو، بے شرم انسان، اور ایسے کچھ بھی نہیں ہے، رومان نے جلدی سے بتایا۔ اچھا، مجھے تو معاملہ ہی الٹ لگ رہا ہے، وہ کہاں ماننے والا تھا۔ اچھا نجومی صاحب بتائے آپ، رومان نے ہنس کے پوچھا۔ عشق کا کہیں پیار تو نہیں ہو گیا ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ شہریار نے استفسار کیا۔ اچانک ایک چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ رومان چند لمحے کچھ بول بھی نہ سکا۔ کیا یہ سچ ہے؟ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، اس نے اس سے اس بات سے جان چھڑانا ہی بہتر سمجھا۔ سنو، دیکھو یار، کچھ چیزوں کا اعتراف کر لینے سے زندگی آسان اور خوبصورت ہو جاتی اور ان میں ہار جیت نہیں ہوتی، یہ تو زندگی کا احساس ہوتے ہے۔ سوچ اور کنفیس کرو۔ بیسٹ آف لک۔ ساتھ ہی شہریار نے کال بند کر دی۔ کیا واقعی؟ رومان گمسم بیٹھا تھا۔ مخلص دوستوں کو واقعی ہمارے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے ہم کیا چاہ رہے۔ رومان کو ایک دم اپنا آپ ہلکا محسوس ہونے لگا۔ عجیب سی الجھن تھی پچھلے دنوں سے۔ ظالمہ، شادی کی بریانی کھلا دے۔ میسج پہ رومان نے میسج چیک کیا تو شہریار کا تھا۔ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ شہریار، مرو گے میرے ہاتھوں تم، رپلائی کیا رومان نے اور کمرے سے باہر آ گیا۔ اس جگہ دیکھا جہاں وہ کچھ ٹائم پہلے بیٹھی تھی، اب وہ جگہ خالی تھی۔ ماما، میں کسی کام سے جا رہا ہوں۔ اپنا والیٹ اور گاڑی کی چابی پکڑے باہر نکلتا گیا۔ بہت عجیب ہے یہ لڑکا، کل بھی نہیں تھا، آج بھی بہانہ بنا کے نکل گیا ہے۔ کیا کروں میں اس لڑکے کا؟ شائستہ بیگم اپنے موڈی بیٹے کو باہر نکلتے دیکھ کر بولی۔ احسن صاحب نے اسے کال کر کے گھر بلایا تھا اور شادی میں آنے کا حکم دیا۔ ان کی حکم عدلی وہ کر نہیں سکتا تھا۔ جی بابا، میں چلا جاؤں گا، رات میں ہی جانا ہے نا، اور بے دلی سے کہتا ہوا اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر صاحب بری طرح ڈاکومنٹری میں کھوئے ہوئے تھے۔ ٹی وی لاؤنج کا فون چنگاڑا۔ رومان نے ناگوار سے اٹھ کے کال ریسیو کی۔ کدھر ہو تم؟ آئے نہیں ابھی تک؟ باپ کی آواز سن کے یاد آیا اس نے تو شادی پہ جانا تھا۔ اس نے سر پہ ہاتھ پھرا۔ جی بابا، میں بس آ رہا ہوں، سرد آہ خارج کرتا باہر کو نکل گیا۔ یہاں خوب ہنگامہ تھا، خوب ہلچل تھی، لوگ خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ دلہا دلہن اسٹیج پر اچمان تھے۔ رومان بھی اپنے سب کزن سے ملنے لگ گیا تھا۔ آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ ایک بار حیا کو دیکھنا چاہ رہا تھا۔ وہ بے چین سا ہو گیا۔ مجھے اب چلنا چاہیے، وہ خود سے بچنے کو بولا، پھر واپسی کے لیے قدم بڑھائے تو نظر واپس آنے سے انکاری تھی۔ پنک فراک میں وہ میچنگ جویلری اور ہلکے سے میک اپ میں سامنے کھڑی تھی۔ اسے ایک دم لگا کہ روشنی اب مزید جگمگا اٹھی ہے۔ معصوم اور بلا کی حسین لگ رہی تھی وہ۔ ہنسی کی آواز سے اس کا ارتکاز ٹوٹا۔ حیدر کی کسی بات پہ حیا ہنس رہی تھی اور رومان کو اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھ سے تو سیدھے منہ بات نہیں کرتی اور یہاں دیکھو، ذرا دانت ہی نہیں اندر جا رہے میڈم کے۔ اس نے جل کے سوچا، بھاڑ میں جاؤ، میں کیوں خوار ہو رہا ہوں، لیکن بولا تھا۔ عجیب جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ وہ واپس کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اچانک سے وہ جھٹکے سے اٹھا۔ نیہا، حیا، چلے کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ ان کے سر پہ کھڑا پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، اتنی بھی کیا جلدی؟ ابھی تو فنکشن چل رہا ہے، تم سے تو ٹھیک سے بات بھی نہیں ہوئی۔ حیدر بولا، مگر رومان کہاں رکنے والا تھا۔ نہیں، پھر کبھی بات ہوگی، کافی رات ہو گئی، رومان نے حیدر صاحب سے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر رک جاتے، حیا نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیونکہ ابھی تو مزہ آنا شروع ہوا تھا۔ حیا، میں نے کہا نا، کافی ٹائم ہو گیا ہے، ہمیں چلنا چاہیے، رومان نے حیدر کا خیال کرتے ہوئے نرمی سے کہا، ورنہ غصہ تو بہت آیا تھا۔ اوکے، پھر ملاقات ہوگی، وہ حیدر سے بول کے آگے بڑھا۔ حیا بھی نیہا کے پاس آ گئی جو سب کزن سے خداحافظ کہی تھی۔ تم دونوں چل کے گاڑی میں بیٹھو، میں آتا ہوں، رومان ان دونوں کو کہتا آگے بڑھ گیا۔ ماما، میں نیہا اور حیا کو لے کے جا رہا ہوں، وہ شائستہ بیگم سے بولا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے تمہیں؟ وہ بولی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تم لوگ نکلو، ہم بھی تھوڑی دیر تک نکلتے ہیں، احسن نے اپنے بیٹے کے چہرے پہ اکتاہٹ دیکھ کے جلدی سے کہا۔ اوکے بابا، وہ کہتا آگے بڑھ گیا۔ صرف چند لمحوں میں یہ ادراک ہوا تھا اسے کہ اس کو محبت ہو گئی ہے، اور یہ احساس بہت ہی خوش کن تھا۔ حیا، مجھے آئس کریم کھانی ہے، اور تم بھائی سے کہو گی، نیہا نے عجیب سی فرمائش کی تھی حیا سے۔ میں کہوں، وہ بھی اس ہلاکوں سے؟ نہ بابا نہ، وہ تو مجھے آنکھوں سے نگل جائیں گے، اس نے خوفناک کھاکا کھینچا۔ ٹھیک ہے، تم میری اتنی سی بات نہیں مان سکتی، نیہا نے منہ پھلا لیا۔ مجبوراً حیا کو ماننا پڑا تھا۔
اب مگرمچھ کے آنسو مت بہانا، آئی سمجھ، کہہ دوں گی، اس نے اب تنبیہ کی تھی۔ ٹھیک ہے ڈیئر، نیہا اب کے خوش دلی سے بولی۔ تبھی پارکنگ میں رومان آیا اور ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حیا کو وہ گاڑی کے مرر سے بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ وہ رومان بھائی، وہ نیہا، میرا مطلب کہ ہمیں اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس سے کبھی مخاطب بھی نہیں ہوئی تھی۔ رومان کی باتوں کا جواب بھی ہوں ہاں میں دیتی تھی، اور اب فرمائش کروں۔ اسے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ رومان کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ تم لفظوں کو چکنا چور نہ کرو، سیدھے سے بولو۔ رومان مسکراہٹ دباتے بولا، نہیں وہ نیہا، کیا مصیبت ہے؟ اسے اب غصہ آیا۔ ہمیں آئس کریم کھانی ہے رومان بھائی، اور یہ بدھو سارا راستہ ایسے ہی گزار دے گی، نیہا نے قدرے غصے میں کہا۔ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ حد کرتی ہو تم بھی، وہ بولا تھا۔ اف، یہ خشک مزاج اور یہ نوازش ہے، حیا نے حیرت سے سوچا۔ نیہا تم خود کہہ دیتی، ناحق حیا کی انرجی ویسٹ کروائی۔ وہ اب مذاق اڑا رہا تھا۔ جی بالکل بھائی جان، میں تو اس لیے اسے بولی کہ یہ آپ سے بولتے وقت کیسی لگتی ہے، نیہا شرارت سے بولی، اور رومان کا کہکا بڑا جاندار تھا۔ حیا نے نیہا کو گھورا۔ حیا کے ساتھ رومان کا رویہ اچھا تھا، مگر حیا کا رویہ اسے سختی پہ مجبور کرتا تھا۔ آئس کریم کھا کر جب وہ باہر نکلے تو رومان کا فون بجا۔ وہ ایکسکیوز می بولتے دوسری طرف چلا گیا اور حیا ادھر ادھر دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ حیا میں 2 منٹ میں آئی، اپنے فرینڈ سے مل کے وہ دیکھو ادھر رہی۔ نیہا جلدی سے اپنی دوست کو ملنے چلی گئی۔ حیا آوازیں دیتی رہ گئی۔ 10 منٹ گزر گئے، نہ نیہا آئی اور نہ رومان۔ نیہا اس طرف ہی گئی تھی، میں دیکھتی ہوں اسے، وہ خود سے بولتی اس طرف چلتی، لیکن نیہا کہیں بھی نہ تھی وہاں۔ رومان بھائی بھی پتہ نہیں کدھر رہ گئے۔ وہ دائیں جانب چلتی، جب نیہا تھی، ہر طرف لوگوں کا انبار تھا۔ حیا کی گھبراہٹ ایک دم خوف میں بدل گئی تھی، کیونکہ نیہا وہاں نہیں تھی، اس طرف ہی تو آئی تھی۔ میں کیا کروں اللہ تعالیٰ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ حیا جس طرف بھی نظریں دوڑاتی، ہر طرف اجنبی لوگ نظر آ رہے تھے۔ عجیب وحشت ہونے لگی تھی۔ حیا کے بالکل سامنے اوباش لڑکوں کا ایک گروپ کھڑا تھا جو آنے جانے والوں پہ کمنٹس پاس کر رہے تھے۔ حیا کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ زور زور سے روئے۔ رومان بھائی، حیا ادھر ہی تھی، میں نے اسے کہا تھا کہ یہی رکو، میں اپنی فرینڈ سے مل کے ابھی آتی ہوں۔ نیہا جب واپس آئی تو حیا کہیں نہیں تھی، اتنے میں رومان بھی آ گیا تھا۔ تمہیں ضرورت کیا تھی اسے اکیلا چھوڑ کے جانے کی؟ فرینڈ سے کل بھی مل ہی لینا تھا، رومان غصے سے بولا۔ اگر حیا کو کچھ ہو گیا رومان بھائی، وہ مل جائے گی نا؟ نیہا نے ایک دم رونا شروع کر دیا تھا۔ میرے خیال میں وہ اس طرف ہی گئی ہوگی، کیونکہ میری فرینڈ اس طرف ہی تھی، لیکن پھر ہم لوگ اس کی بھابھی سے ملنے بیک سائڈ پر چلے گئے تھے۔ نیہا نے روتے ہوئے رومان کو ساری تفصیل بتائی۔ اوکے تم گاڑی میں بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ رومان نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود حیا کی تلاش میں نکل پڑا۔ رومان کی خود حالت بھی عجیب ہو رہی تھی، اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے تو یہاں کے راستوں کا علم بھی نہ تھا۔ حیا کو لگا اگر وہ مزید کچھ منٹ ایسے ہی کھڑی رہی تو وہ گر جائے گی۔ اس کا اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ اس کا ایبراڈ نہیں تھا، یہاں پہ وہ کبھی بھی اکیلی نہیں آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ پلیز رومان بھائی کو ہی بھیج دے۔ اب اس کے لبوں پہ یہی دعا تھی۔ اب حیا کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ چند سیکنڈ میں اسے رومان آتا دکھائی دیا، وہ لرز رہی تھی۔ حیا تم ٹھیک ہو؟ ہم تمہیں ڈھونڈ، رومان نے پاس آ کے اس کے بازو پکڑ کے پوچھا، لیکن وہ تو کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ رومان کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ اس کے سینے سے لگی بلک بلک کے رو رہی تھی۔ اگر وہ نہ آتا اور وہ ان اجنبیوں میں، یہ سوچ کے ہی اس کے جان نکل رہی تھی۔ حیا کو دیکھ کے رومان کی جان میں جان آئی کہ وہ ٹھیک ہے۔ رومان کو اپنی پوزیشن اور جگہ کا خیال آیا تو نرمی سے حیا کو الگ کیا اور اس کے دونوں بازو کو پکڑے، نرمی اور توجہ سے بولا، حیا ادھر دیکھو، میں ہوں نا، کچھ بھی نہیں ہوا، چلو گھر چلتے ہیں۔ اسے ساتھ لیے گاڑی کی طرف چل دیا جو ابھی بھی گمسم تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، مگر وہ ابھی بھی خوف کے حصار میں تھی۔ چلو گھر چلتے، رومان نے کہتے اس کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھ گیا۔ حیا کی تو جیسے دنیا ہی بدل گئی تھی، اس کے احساسات سبھی بدل گئے تھے۔ ابھی تک اسے اپنے ہاتھ پہ اس کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ جتنے بھی شکوے، گلے، ناپسندیدگی کے جذبات تھے، سب خود بخود ختم ہو گئے۔ حیا کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بس ایک انوکھا سا احساس تھا اور حیا اس کی لپیٹ میں تھی۔ حیا نے تھک کر آنکھ بند کی اور بیٹھ کے گراؤنڈ پہ سر ٹیک دیا۔ حیا آج ہم نے شاپنگ پر جانا ہے، یاد ہے نا تمہیں؟ نیہا نے حیا سے کہا جو ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ یاد ہے بابا، رومان بھائی آئیں گے تو تبھی چلیں گے نا؟ حیا نے کہا تھا کیونکہ آج انہیں رومان کے ساتھ جانا تھا۔ نہیں حیا، ہم ڈرائیور کے ساتھ جائیں گے، رومی بھائی آج کافی مصروف ہے، وہ صبح کہہ کر گئے تھے ہم لوگ خود ہی چلے جائے۔ نیہا نے حیا کو بتایا، ٹھیک ہے۔ حیا نے کہا تھا۔ اس دن کے بعد حیا کا رومان سے 1-2 دفعہ ہی سامنا ہوا۔ حیا جان بوجھ کر اس کے سامنے آنے سے کتراتی تھی۔ نیہا بس بھی کرو، مجھ سے مزید نہیں چلا جا رہا، میں سامنے آئس کریم پارلر میں جا رہی ہوں، حیا نے تنگ آ کر کہا۔ حیا ادھر آؤ، یہ دیکھو کیسا پرنٹ ہے۔ نیہا نے حیا کی
بات سنی انسنی کر دی تھی۔ دیکھو مجھ سے مزید نہیں چلا جا رہا، مجھے چکر آ رہے، بس کرو اب۔ کیا سارا شاپنگ مال خرید کر لے جانا ہے؟ حیا نے نیہا کو گھورا تھا۔ ٹھیک ہے تم چلو، میں بھی ابھی آئی۔ نیہا کو اس کی حالت پر ترس آ گیا تھا۔ جلدی آ جانا، حیا تاکید کرنا نہ بھولی تھی۔ جیسے ہی حیا نے آئس کریم پارلر کا گلاس ڈور کھولا وہ گھوم کر رہ گئی تھی۔ اسے لگا سارے رنگ پھیکے پڑ گئے ہو، کچھ بھی باقی نہ رہا ہو۔ نیہا پلیز گھر چلو، حیا روتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ نیہا بھی پریشان سے اس کے پیچھے چل دی تھی۔ گھر آ کر وہ سیدھی اپنے روم میں گھس گئی تھی۔ نیہا بھی اندر ہی آ گئی تھی۔ گھر والے سب ہی اپنے اپنے کمروں میں تھے، اس لیے کسی کو بھی خبر نہیں ہوئی تھی۔ حیا بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ نیہا نے پوچھا۔ پلیز مجھے تھوڑی دیر اکیلا چھوڑ دو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ پلیز ابھی جاؤ۔ نیہا چپ چاپ اٹھ کے باہر آ گئی اور حیا نے آنکھیں بند کی۔ وہ منظر یکایک اس کی آنکھوں کے سامنے کھپ گیا۔ بلیک کلر کے 3 پیس میں ڈاکٹر رومان احسن کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھے تھے اور رومان کسی بات پر ہنس رہا تھا اور لڑکی اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھی اور ہاتھ اس کے ہاتھوں پہ رکھے ہوئے تھے۔ حیا یہ سب کیا ہے؟ کیوں ایسے کر رہی ہو؟ وہ تمہیں ناپسند کرتا ہے؟ کیوں ایسے شخص کی خاطر اپنی جان ہلکان کر رہی ہو؟ کیوں؟ حیا کے اندر سے کوئی چیخا تھا۔ ابھی تو میرے اندر محبت کا احساس پوری طرح جاگا بھی نہیں تھا، ابھی تو تمہاری محبت کا تاج محل بھی مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی تو تم نے سارا کچھ توڑ دیا، میرا مان، میرا اعتماد، میں کیا کروں اب؟ حیا زور زور سے چیخ رہی تھی۔ تم نے ڈاکٹر رومان احسن حیا کو جیتے جی مار ڈالا ہے۔ حیا رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ مجھے اب پہلے والی حیا ہی بننا پڑے گا، وہ حیا جو تمہیں ناپسند کرتی تھی، نفرت کرتی تھی تم سے۔ حیا زور سے بولی تھی مگر اس کی آواز میں اعتماد نہیں، وہ خود سے ہی ہار گئی تھی۔ اگلے روز حیا اپنی پھپھو کی طرف جانے کو تیار بیٹھی تھی۔ ممانی جان، میں ماما سے بات کر لی ہے، 1-2 دن میں واپس آ جاؤں گی، حیا نے پاس بیٹھی ممانی سے کہا۔ چلو جلدی آ جانا، سب آ کے پوچھیں گے۔ وہ بولی تھی میں کون سا زیادہ دنوں کے لیے جا رہی ہوں، پرسوں آ جاؤں گی، وہ مسکراتے بولی تھی۔ یہ سب وہ رومان کی ضد میں کر رہی تھی، اب وہ پھر پہلی والی حیا بن جانا چاہتی تھی۔ ایک بار پہلی بھی حیا کا اس طرح اس کی پھپھو کے گھر جانے پہ اچھا خاصا جھگڑا ہوا تھا رومان سے، کیونکہ حیا کی پھپھو نے اسے اپنے بیٹے کے لیے مانگا تھا مگر حیا کے پاپا نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کو اس کی عادات کا اچھے سے پتہ تھا، وہ بالکل بھی سنجیدہ نہ تھا اور اپنے کیریئر کے بارے میں عجیب فطرت کا تھا، اور اب سے حیا بھی یہ سب رومان کو تپانے کے واسطے کر رہی تھی۔ کیسی ہو میری جان؟ بلقیس بیگم جو حیا کی پھوپھی تھی انہوں نے حیا کو کہا۔ آج کیسے میری یاد آ گئی؟ ورنہ تیرے باپ نے تو مجھ سے رشتہ داری ہی توڑ دی تھی، حیا کی پھوپھو نے طنز کیا۔ نہیں پھوپھی، ایسی کوئی بات نہیں، میں پہلے بہت چھوٹی تھی اور اس کا مطلب ہے اب میری تم سے شادی ہو سکتی ہے۔ زین حیا کی پھوپھو کا بیٹا جو نہ جانے کب سے اس کی بات سن رہا تھا، حیا کی بات کاٹ کر ایک دم ہی بولا۔ حیا شرمندہ ہو گئی تھی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا زین بھائی، حیا نے وضاحت کی تھی۔ تو کیا مطلب تھا؟ زین نے بے باکی سے حیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ حیا بری طرح پھنسی تھی۔ چلو چھوڑو اسے، یہ بتاؤ کیا حال چال ہے؟ ہماری یاد کیسے آ گئی؟ زین بولا تھا اور ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ ارے زین، تم تو آتے ہی شروع ہو گئے ہو، چلو جا کر پروین سے کچھ کھانے پینے کے لیے لانے کو کہو، ورنہ اس کی ممانی کہے گی کہ پھپھو نے کچھ نہیں کھلایا۔ انہوں نے اس بار ممانی کو بھی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جی امی، میں ابھی آیا سویٹ کزن، زین دونوں سے کہتا ہوا کچن کی طرف چلا گیا۔ حیا کو دونوں ماں بیٹے کی باتوں سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، حیا نے سوچا تھا۔ کیوں نہ آتی؟ اس ہلاکو خان کو بھی تو پتہ چلے، میں کیوں اس کا حکم مانوں؟ حیا نے اپنی سابقہ سوچ کی تردید کی۔ اور سناؤ، تمہاری ماں کیسی ہے؟ پھپھو کی آواز اس کو سوچوں سے واپس لے کے آئی تھی۔ جی سب ٹھیک ہے، آپ سنائیں؟ بظاہر تو وہ پھپھو کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی پر دل میں انجانا سا ڈر کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں ہلاکو خان کیسے ری ایکٹ کریں گے۔ حیا کو رومان کا سوچ کر ہی ڈر لگ رہا تھا۔ اسے اپنی محبوبہ سے فرصت ملے گی تو میرا سوچے گا نا، اسے میرے ہونے یا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک دم ہی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ میں 10 منٹ میں گھر کے باہر آ رہا ہوں، سب سامان اٹھا کر گیٹ پر آ جاؤ۔ حیا کو آئے بمشکل 6 یا 7 گھنٹے ہوئے ہوگے جب رومان کا فون آیا۔ انداز بہت سخت اور غصے سے بھرپور تھا۔ حیا ایک دم ہی ہل ہی گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ غصے سے بولی، مجھے ابھی نہیں آنا، 6-7 دنوں بعد آؤں گی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بولی، سویٹ ہارٹ، یہ کیا تم بورنگ شو دیکھ رہی ہو؟ چلو باہر چلتے ہیں، 5 منٹ میں ریڈی ہو جاؤ سویٹی۔ ذہن لاؤنج میں آ کر شوخی سے چلایا تھا۔ اس کی آواز حیا کے ساتھ ساتھ رومان نے بھی سنی تھی۔ حیا بکواس مت کرو، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، نہیں تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ رومان غصے سے چلایا مگر حیا منمنائی۔ حیا زور سے دھاڑا تھا۔ حیا کو لگا کہ جیسے اس کے کان کا پردہ پھٹ گیا ہو۔ اگلے ہی پل کال بند ہو گئی اور وہ شرافت سے سامان پیک کرنے چلی گئی، کیونکہ انکار کی صورت میں رومان کا غصہ۔ پھپھو ممانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ابھی جانا ہوگا، میں پھر آؤں گی، حیا نے بہانہ بنایا تھا۔ مجھے پہلے ہی پتہ تھا تمہاری میزنی ممانی کوئی نہ کوئی ناٹک ضرور کرے گی، پھپھو نفرت سے بولی تھی۔
حیا کو بولنا بیکار تھا سو وہ چپ ہی رہی۔ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، پھپھو نے بات ختم کی تھی۔ اگلے 10 منٹ میں رومان گیٹ پر تھا۔ حیا نے رومان کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی، آنکھیں غصے سے سرخ تھی اور چہرے پہ گمبھیر سنجیدگی اور غصہ تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جسم کا سارا خون چہرے پر اکٹھا ہو گیا ہو۔ حیا بری طرح سہم گئی تھی۔ راستہ خاموشی سے کٹا تھا، گھر آگے گاڑی رکی اور رومان تیزی سے نکلا۔ حیا کو ایک دم غصہ آیا تھا، مجال ہے جو 1 سیکنڈ بھی لیٹ ہو، ہلاکو خان پورے ٹائم پر پہنچتے۔ حیا نے کڑ کر سوچا تھا، وہ ایک دم نڈر ہو کر بولی، جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے ابھی واپس نہیں آنا تو آپ مجھے لینے کیوں آئے؟ حیا غصے سے رومان کا راستہ روکے کھڑی تھی اور غصے سے رومان کو دیکھا۔ جسٹ شٹ اپ، اب زیادہ بکواس کر کے میرا دماغ مت خراب کرنا، سمجھے تم؟ جب میں نے کہا کہ تم یہاں نہیں رہو گی تو نہیں رہو گی، رومان نے ایک ایک لفظ غصے سے چبا کر کہا اور آگے بڑھ گیا۔ پیچھے سے پھر حیا کی جملائی آواز آئی، لیکن آپ کی پابند نہیں ہوں میں، سمجھے آپ؟ میں جو چاہوں وہ کروں گی، آپ کون ہوتے مجھے روکنے والے؟ حیا دوبدو بولی تھی، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وقت آنے پر سب بتا دوں گا، فی الحال چپ رہو، مجھے پہلے ہی تم پر غصہ ہے، میں کچھ کر بیٹھوں، رومان نے غصے سے کہا۔ زین کے الفاظ ابھی تک رومان کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ حیا نے غصے سے منہ پھیر لیا، مجھے بھی آپ سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، حیا نے کہا اور پیر پٹکتے اندر داخل ہو گئی۔ سبھی ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے ناشتے میں مصروف تھے جب رومان آیا تھا۔ آپ سب کے لیے خوشخبری ہے، رومان خوشی سے بولا۔ سامنے بیٹھی حیا کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ حیا نے منہ پھیر لیا، اس روز سے دونوں میں بات چیت بند تھی، صرف آمنا سامنا ہوتا تھا۔ رومان کے لیے ہی کافی تھا کہ وہ حیا کو دیکھ لیتا تھا۔ کیا بات ہے، بڑا چہک رہے ہو؟ شائستہ بیگم نے پیار سے بیٹے کو دیکھا جو بہت خوش تھا۔ جی ممی، بات ہی کچھ ایسی، آپ بھی جب سنے گی تو آپ بھی بہت خوش ہو جائے گی، رومان نے سسپینس کریٹ کیا۔ اور حیا کو دیکھا تھا جو سنجیدگی سے ناشتہ کر رہی تھی اور ایسے انجان بیٹھی تھی کہ جیسے اس کے سوا یہاں کوئی نہیں۔ اب بتا بھی دو صاحبزادے، احسان صاحب بھی بولے تھے۔ اوکے منتشا پھپھو لوگ پرسوں پاکستان آ رہے، ہمیشہ کے لیے، رومان نے بتاتے ہوئے حیا کی طرف دیکھا تھا تاکہ اس کی مسکراہٹ دیکھ سکے، پر ادھر تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ حیا کو لگ رہا تھا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہو، کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اس کے سگے والدین نے اپنے آنے کی خوشخبری نہیں دی بلکہ اسے دی ہے جسے وہ اپنی بیٹی سے زیادہ چاہتے ہیں۔ چھن سے اندر کچھ ٹوٹا تھا، کچھ آج کل اس شخص سے بدگمانیاں عروج پر تھی، وہ شخص جس نے آج کل ان کی بیٹی کو اذیت مبتلا کیا ہوا تھا۔ یہ سوچے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ حیا یہ تم، رومان نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو بے چین ہو کر کہا، مگر وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ حیا میری بات سنو پلیز، رومان اس کے پیچھے ہو لیا۔ رومان بیٹا آ جاؤ تم، میں دیکھتی ہوں، شائستہ بیگم نے کہا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ حیا اور رومان کی کبھی نہیں بنتی، اس طرح بات سلجھنے کی بجائے اور الجھ جائے گی۔ مگر مما وہ، رومان کو چین نہیں آ رہا تھا، کہا نا میں نے کہ میں جاتی ہوں تم بیٹھو، شائستہ بیگم نے کہا تھا۔ رومان ناشتہ کے بغیر ہی بوجھل دل لیے ہاسپٹل چل دیا۔ رومان رات کو تھکا ہارا گھر پہنچا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا، بیگ رکھ کر بیڈ پر گر گیا۔ تب بھی حیا نے آ کر اونچی آواز بولنا شروع کیا، آخر آپ کیا چاہتے؟ کیوں مجھے نیچا دکھانے کی کوشش میں رہتے؟ آپ نے میرا سب کچھ چھین لیا، اور میرے ماں باپ بھی، حیا روتے ہوئے بول رہی تھی۔ رومان تو ساکت ہو گیا، حیا اس سے کس قدر بدگمان تھی، جبکہ رومان کی زندگی میں رنگ و روشنی حیا کی وجہ سے ہی تھی، حیا کے لیے وہ کبھی برا سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ حیا ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو، رومان نے حیا کی بدگمانی دور کرنے کی کوشش کی۔ میں غلط نہیں سمجھ رہی، بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہوں، آپ ہمیشہ مجھے تکلیف ہی دیتے، حیا نے رومان کی آنکھوں میں دیکھے آنکھیں ٹال کر کہا۔ رومان کو حیا کی بدگمانی پر غصہ آ گیا تھا، اس نے حیا کو کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، تم کیا سمجھتی ہو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، رومان نے کہا تھا، میں بچی نہیں ہوں، سب سمجھ ہے مجھے۔ حیا منمنائی تھی اور کلائی چھڑوانے کی کوشش کی، رومان کی گرفت برقرار تھی، حیا کی آنکھوں میں پھر سے ننھے ننھے آنسو چمک رہے تھے۔ رومان نے اس کی کلائی چھوڑ دی، مجھے تمہیں صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں، تم نے جو سمجھنا ہے سمجھو، رومان نے سختی سے کہا اور واش روم میں گھس گیا۔ حیا اپنی بے وقتی پر رو پڑی، اس نے اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر گر کر زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ ایک بار پھر اس نے اپنا وعدہ توڑ دیا کہ اب وہ کبھی رومان کی وجہ سے نہیں روئے گی، لیکن وہ رو رہی تھی۔ اگلا دن گہما گہمی میں گزرا، سبھی بہت خوش تھے، حیا بس تھوڑی دیر کے لیے ہی باہر نکلی تھی، رومان تو صبح سے بہت مصروف تھا، سب لوگ ہی اپنے اپنے کام ختم کر رہے تھے تاکہ جب منتشا آئیں تو ان کے ساتھ وقت گزارے۔ اگلی صبح تو کسی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، رومان صبح ہی آفس چلا گیا تھا کیونکہ منتشا پھپھو کو دوپہر میں ایئرپورٹ سے لے کر آنا تھا۔ سب ادھر سے ادھر چکر لگا رہے تھے، حیا کا بھی انتظار کر کر کے برا حال تھا، ماں باپ سے ناراضگی اپنی جگہ، مگر ان سے ملنے کی خوشی بہت تھی، پر وہ اپنے چہرے پر عیاں نہیں کر رہی تھی۔ 2-3 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد رومان کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا، سب باہر کی جانب لپکے تھے۔ سب سے ملنے کے بعد منتشا اپنی بیٹی سے ملی تو حیا نے رونے لگ گئی، میری جان میں آ گئی ہوں اپنی گڑیا کے پاس، اب کہیں نہیں جاؤں گی، منتشا نے حیا کا ماتھا چوم کر اسے گلے لگایا۔
ادھر آؤ میری گڑیاں، کتنی بڑی ہو گئی ہو۔ حیا کے پاپا نے اسے پیار سے گلے لگایا۔ اندر چلیے سب، اندر چل کر پیار کر لیجیے گا اپنی لاڈلی سے، رومان نے ہنستے ہوئے کہا۔ سبھی ہنس دیے اور آگے بڑھ گئے۔ حیا رومان کو برا بھلا کہنا نہ بھولی تھی۔ مما، سب سے پہلے یہ نیوز آپ کو مجھے دینی چاہیے تھی، میں آپ کی بیٹی ہوں، حیا نے روتے ہوئے کہا۔ سب اپنے کمرے میں چلے گئے تھے تو حیا منتشا کو اپنے پاس لے آئی تھی۔ حیا بیٹا، بری بات، اگر تم میری بیٹی ہو تو وہ میرا بیٹا ہے، اور تم یہ بے دکھی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے پاپا کے ڈاکومنٹس میں کچھ پرابلم ہو گیا تھا تو رومان کی مدد سے ان کا پرابلم حل کیا، اس وجہ سے اسے پتہ چلا کہ ہمارے منتشا حیا کو بتا رہی تھی، ورنہ ہم نے تو سب کو سرپرائز ہی دینا تھا۔ تم نے یہ بات رومان کو تو نہیں کہی نا؟ منتشا نے پوچھا۔ چھوڑے مما یہ باتیں، یہ بتائیے کہ آپ مجھے مس کرتی تھی کہ نہیں؟ حیا نے ڈرتے ہوئے بات کا موضوع ہی بدل دیا۔ لو، یہ کیا بات کی؟ کرتی تھی تو تمہارے پاس آ گئی ہوں نا؟ منتشا نے پیار سے اسے گلے لگایا۔ منتشا الماری میں کپڑے سیٹ کر رہی تھی تب رومان کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہو رہا ہے پھپھو جان؟ رومان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، آؤ تم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ابھی تک ہاسپٹل نہیں گئے؟ منتشا الماری بند کر کے مڑی اور رومان کی طرف آئی اور دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ پلیز پھپھو، آپ تو مجھے میرا نام لے کر بلایا کریں، آپ مجھے ڈاکٹر صاحب کہتی ہے اور آپ کی بیٹی صاحبہ مجھے ہلاکو خان اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتی ہے۔ رومان برا سا منہ بنا کر بولا۔ جواب میں منتشا کا قہقہ گونجا اور رومان بھی ہنس دیا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی پھپھو۔ رومان اصل بات کی طرف آیا۔ بولو بیٹا، میں سن رہی ہوں، منتشا بولی۔ پھپھو، آپ اور بابا کے درمیان میری اور حیا کی، میرا مطلب ہے کہ بات کرتے ہوئے رکا تھا۔ اوکے، میں جان گئی ہوں، تم کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ تب بھائی صاحب نے کہا تھا کہ میں حیا کو لے کر تو جا رہی ہوں پر تھوڑے عرصے کے لیے میں اس کو ہمیشہ پاس رکھوں گا، رومان کی دلہن بنا کر، منتشا نے خوشی سے بتایا تھا۔ رومان کو تو کل ہی معلوم ہوا تھا جب اس کی ماما نے اسے حیا کے بارے میں رائے مانگی تھی۔ لیکن بیٹا اگر تم نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں، منتشا نے اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر دیکھا تو بولی۔ ارے نہیں پھپھو، آپ کا اور بابا کا حکم سر آنکھوں پر، رومان نے خوشی سے کہا تھا، کیونکہ یہ اس کی بھی خواہش تھی، مگر پھپھو وہ حیا کبھی نہیں مانیں گی، آپ کو اس سے بات کر لینی چاہیے۔ رومان نے کہا۔ تم اس کی بات چھوڑو، تمہارے انکل بھی یہی چاہتے ہیں، ان کو تو تمہاری شکل میں بیٹا مل گیا ہے، منتشا نے خوشی سے کہا تھا۔ حیا دوپہر میں کچن میں چائے بنا رہی تھی، گھر میں نیہا اور اس کے سوا کوئی نہیں تھا، خواتین کسی کی عیادت کے لیے گئی تھی اور مرد حضرات اپنے اپنے کاموں کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ حیا چائے کا کپ کیبن سے نکالنے کے لیے مڑی تھی کہ دیوار پر چھپکلی نظر آئی۔ حیا کا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ حیا نے زور سے چیخ ماری اور کپ ہاتھ سے گرا دیا، چھپکلی بھی حرکت میں آ گئی۔ حیا چیخیں مارتی ہوئی دروازے کی جانب بھاگی، نیہا ضرور آتی لیکن وہ سوئی ہوئی تھی۔ حیا چیخیں مارتی ہوئی جب بھاگی تو دروازے میں کھڑے وجود سے ٹکرائی۔ رومان اس اچانک افتاد پر حیران کھڑا تھا۔ حیا نے اپنا منہ اس کے کوٹ میں چھپا لیا اور چیختی رہی۔ کیا ہوا ہے؟ رومان نے اسے سیدھا کیا اور پوچھا، لیکن وہ زور زور سے چیخ رہی تھی۔ حیا، بس بند کرو یہ بچپنا اور مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، رومان زوردار آواز میں بولا۔ حیا کو ڈر میں بھی پتہ نہ چلا کہ سامنے رومان کھڑا ہے۔ وہ چھپکلی وہاں دیوار پر، حیا نے دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں پر کچھ نہیں ہے، ابھی تو ادھر ہی تھی، حیا نے رومان سے کہا۔ ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، ویسے بھی چھپکلی ہی تھی، سانپ تو نہیں تھا نا؟ حیا نے سانپ کے نام سے ڈر کر جھرجھری لی۔ ویسے ماننا پڑے گا چھپکلی کو، تم تو بڑے بڑوں سے نہیں ڈرتی، اور اس چھپکلی نے 2 منٹ میں تمہارا کیا حال کر دیا ہے۔ رومان نے ڈری سہمی سی حیا کو دیکھا جو اسے صرف چند ہاتھ کے فاصلے پہ تھی۔ وہ رومان بھائی، چھپکلی بڑی خطرناک ہوتی ہے نا، اس لیے۔ بات پوری کرنے سے پہلے حیا کو خیال آ گیا کہ وہ کچھ بول رہی ہے۔ اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو رومان آنکھوں میں شرارت لیے اس کو دیکھ رہا تھا، جتنی بھی خطرناک ہو لیکن تم سے زیادہ نہیں۔ رومان حیا کو چڑھانے کے لیے بولا تھا۔ مجھے جانے دے، آگے سے ہٹیے پلیز، حیا نے دروازے میں پھیل کر کھڑے ہوئے رومان سے کہا، کیونکہ جانے میں ہی عافیت تھی۔ اگر نہ جانے دو تو؟ رومان نے حیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ حیا نے ناسمجھی کے عالم میں رومان کو دیکھا جو اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ رومان نے حیا کو مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیا اور سائڈ پر ہو گیا۔ حیا بھی کمرے کی جانب چل گئی۔ عجیب بندہ ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں لگتی، حیا بڑبڑائی تھی۔ جب منتشا نے حیا کو رومان اور اس کی شادی کے بارے میں بتایا تو اس نے انکار کر دیا، جس مرضی بندے سے شادی کروا دی جائے، مگر اس سے بالکل بھی نہیں۔ جب رومان کو پتہ چلا تو غصے سے ہی پاگل ہو گیا تھا۔ پھپھو، میں نے کہا تھا وہ کبھی نہیں مانیں گی، رومان منتشا سے کہہ رہا تھا۔ لیکن بیٹا وہ ابھی نادان ہی، کم عقل ہے، تمہارے انکل خود بات کریں گے اس سے، منتشا نے رومان کو بہلایا تھا۔ مگر پھپھو، رومان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رومان، میں اس کی ماں ہوں، مجھے پتہ ہے وہ تمہیں ناپسند تو نہیں کرتی، مگر اس کی تم سے کبھی نہیں بنتی، اس لیے وہ ایسا چاہ رہی ہے، تم دونوں کا ایک ساتھ ٹائم نہیں گزرا اس لیے، وہ اسے سمجھا رہی تھی جو جھنلایا ہوا بیٹھا تھا۔ پھپھو، جیسی وہ حرکتیں کرتی ہے کہ اس کا خون کھول جاتا ہے۔ اس صورتحال میں بننی کیا تھی؟ وہ جھنلایا ہوا تھا۔ دیکھو لڑکے، اگر کل کو میری بیٹی پہ ظلم کرنے کا ارادہ ہے تو ابھی بتا دو،
تم تو بہت خونخوار ہو، منتشا نے شرارت سے کہا تاکہ اس کا دھیان بٹا سکے جو پریشان بیٹھا تھا۔ پلیز پھپھو، میں سیریس ہوں اور میری اتنی مجال نہیں میں اس لڑاکا سے لڑائی کروں، وہ منہ پھلا کے بولا۔ اور منتشا اپنے لاڈلے ہونہار بھتیجے کو پیار سے دیکھ رہی تھی جو اب ان کو اور بھی پیارا ہو گیا تھا، اور اب تو اس کی آنکھوں میں ان کو اپنی بیٹی کے لیے عزت، محبت اور خلوص کے جگنو بھی ٹمٹماتے نظر آ رہے تھے۔ دیکھو بیٹا، لڑکیاں بہت نرم دل ہوتی ہے اور موم کی طرح نازک، انہیں جس سانچے میں ڈھالا جاتا ہے وہ ڈھل جاتی ہے۔ اگر اب وہ تمہیں پسند نہیں کرتی تو بعد میں جب شادی ہوگی تو ساتھ رہنے سے خود بخود ہی محبت ہو جائے گی اسے۔ منتشا نے رومان سے کہا، میں اپنی بیٹی کی دشمن نہیں ہوں اور نہ ہی دقیانوسی سوچ کی مالک ہوں کہ لڑکی کی زبردستی شادی کر دی جائے۔ میں صرف اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتی ہوں، اس شخص کے ہاتھ جو اس کی عزت کرے، اس کو خوشیاں دے اور اس کی حفاظت کرے جو کہ صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ منتشا رومان سے کہہ رہی تھی اور وہ ان کا مفہوم بخوبی سمجھ رہا تھا۔ حیا نہ سمجھ ہے لیکن تم نہیں، اسی لیے اس کی شادی تم ہی سے ہوگی۔ منتشا بولی، ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں کو میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ حیا کو کوئی بھی نہ بتائے کہ اس کی شادی میرے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ بات اس کو شادی کے دن ہی پتہ چلنی چاہیے، رومان پرسوچ انداز میں بولا۔ مگر بیٹا رومان، منتشا نے کہنا چاہا، نو اگر مگر، بس آپ کو ایسا ہی کرنا ہوگا، رومان بات کاٹ کر بولا۔ منتشا نے ہار مان لی کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ تو مس حیا آپ کو شادی سے پہلے اپنے عشق میں گرفتار نہ کر لیا تو میرا نام رومان احسن نہیں۔ رومان نے ہنستے ہوئے سوچا اور آنے والے دنوں کی پلاننگ کرنے لگا۔ رومان نے ٹھیک 2 ہفتے بعد شادی کی ڈیٹ فکس کروا لی۔ جب حیا کو پتہ چلا کہ اس کی شادی رومان سے نہیں ہو رہی تو وہ مرجھا ہی گئی۔ اسے ایسے لگا تھا کہ جیسے کسی نے اسے آسمان سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ اسے اپنے ماں باپ کی بے رخی پر ہی غصہ آیا جو اس کی شادی کسی انجان شخص سے کروا رہے تھے، لیکن جب یہ خیال آتا کہ رومان کا پروپوزل خود اسی نے ٹھکرایا تھا تو نڈال ہو جاتی۔ وہ ہاں بھی کیسے کہتی کہ اس نے خود اسے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا، مطلب صاف تھا کہ کسی اور کو چاہتا ہے۔ سب شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے سوائے حیا کے۔ اسے تو شب روز کی کوئی فکر ہی نہ تھی، اسے یہ سوچ ہی کھائی جا رہی تھی کہ وہ کسی اور کی ہو رہی ہے۔ شام کو سب ٹی وی لاؤنج میں جمع تھے لیکن وہ کمرے میں بند تھی۔ رومان، کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں تم مجھے اچھے لگنے لگے؟ کاش یہ سب تمہارے لیے کیا جاتا، کاش میں تمہاری ہو جاتی۔ اس نے کرب سے سوچا، نہیں، مجھے خود کو سنبھالنا ہوگا، میرا خود کا ہی فیصلہ تھا یہ۔ پھر اب کیوں؟ باہر سے سب کی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھی۔ حیا اٹھی اور واش روم میں گئی، حلیہ ٹھیک کیا اور باہر نکل آئی۔ بوڑھے دل سے وہ نہیں چاہتی تھی کہ سوالات جنم لے اس کے رویے کو دیکھ کر۔ وہ چپ چاپ لاؤنج میں ایک سائڈ پہ رکھی چیئر پہ بیٹھی گلاس ڈور سے لان میں لگے پھولوں کو دیکھنے لگی۔ منتشا کو تو بیٹی کے حالات دیکھ کے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھی انجانے میں رومان کو چاہنے لگی ہے، پر انا کے ہاتھوں مجبور تھی۔ ان سے اپنی بیٹی کی حالت نہ دیکھی جاتی مگر رومان کی وجہ سے خاموش تھی۔ ہیلو ایوری بڈی، رومان نے لاؤنج میں داخل ہوتے بلند آواز میں کہا تو حیا نے ایک نظر اسے اس کے تر و تازہ چہرے پہ ڈالی جو ڈیٹ فکس ہونے پہ آئی تھی۔ رومان یوں ہی خوش رہتا تھا۔ حیا نے پھر لان میں دیکھنا شروع کر دیا، آنکھوں میں نمی آ گئی۔ رومان نے بھی حیا کو دیکھا تھا جو چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ آؤ بیٹھو، میں چائے لے کر آتی ہوں، منتشا نے رومان کو بیٹھنے کے لیے کہا تھا اور چائے لینے کچن میں آ گئی تھی۔ بھائی جان، ہم بھابھی کے لیے شاپنگ کب تک کرنے جائیں گے؟ نیہا نے پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا، دن ہی کتنے رہ گئے، تم بس یوں کرنا کہ شادی کے دن والا ڈریس اپنی پسند سے لے آنا، باقی ہم لوگ خود کر لیں گے، شائستہ بیگم بھی بولی تھی جبکہ رومان حیا کو ستانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ کوئی کلر آپ نے سلیکٹ کیا کہ نہیں؟ نیہا نے پوچھا تھا۔ ویسے تو اس پر ہر رنگ ہی اچھا لگتا ہے پر ہم ریڈ کلر میں ڈریس لیں گے، رومان نے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا جو چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ حیا کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا، کیسے وہ اپنی ہونے والی بیوی کی تعریفیں کر رہا تھا۔ حیا، تمہارے سسرال والے بھی تمہیں شاپنگ پر لے کر جانا چاہتے ہیں، آج بھی ان کا فون آیا تھا، تم مجھے بتا دو کب جانا ہے، شائستہ بیگم نے کہا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا ہے اور کبھی بھی نہیں جانا، حیا غصے سے کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ کیوں نہیں جانا تم نے؟ تم ضرور جاؤ گی، پیچھے سے رومان کی آواز آئی تھی۔ حیا نے سارے آنسو اندر اتار لیے۔ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، آپ نہ بولیں گے تو بہتر ہوگا، حیا نے رکھائی سے کہا، آگے بڑھ گئی۔ کیوں نہ بولوں؟ کیا ہوا اگر ہم شادی کے بندھن میں نہ بن سکے؟ ہمارا اور بھی رشتہ تو ہے نا؟ رومان حیا کے بالکل سامنے آ کے رکا۔ آپ کیا کہنا چاہتے؟ میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں، حیا نے زور سے کہا تھا۔ تم مانو یا نہ مانو، ہمارا رشتہ تو ضرور ہے، بہت خاص رشتہ ہے جسے تم سمجھ ہی نہیں رہی۔ رومان حیا کے اور نزدیک آ گیا اور بولا تھا۔ حیا کو انجانا سا احساس ہو رہا تھا، نہیں کوئی بھی نہیں ہے، دل کا بھی نہیں ہے۔ حیا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ میں نے یہ کب کہا کہ ہمارا دل کا رشتہ ہے؟ بولو، رومان نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ رومان نے حیا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا، یہ شخص اب کیا چاہتا ہے؟ کوئی نئی کہانی عبارت کرنا چاہتا ہے؟ یہ کیوں اس طرح کی باتیں کرے جبکہ اس کی شادی ہو رہی ہے کسی اور کے ساتھ؟ ایک منٹ میں حیا بجلی کی طرح پیچھے ہٹی اور احساس کا حصار ٹوٹا اور حیا بھاگ کر اندر چلی گئی۔ مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ اثر ہو رہا ہے، پتھر پگھل رہا ہے، رومان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔
شام کو سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ سب رومان کا اپنی دلہن کے لیے پسند کیا ہوا جوڑا دیکھ رہے تھے۔ ریڈ کلر کے نفیس سے کپڑے پہ عمدہ سا کام کیا گیا تھا، ساتھ میں میچنگ شرارہ تھا اور دوپٹے پر گولڈن کلر کا کام تھا جو ستاروں کی مانی لگ رہا تھا۔ سبھی رومان کی پسند کی تعریف کر رہے تھے۔ حیا بھی یہاں مجبوراً بیٹھی ہوئی تھی۔ رومان تو مارکیٹ سے ہی ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ حیا بیٹا ادھر تو آؤ، دیکھو تو ذرا یہ کلر تم پر کیسا لگتا ہے، پھر تمہارے لیے بھی اسی رنگ کا سوٹ بنوا لیں گے۔ شائستہ بیگم نے حیا کو پکارا تھا۔ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا، حیا نے صاف انکار کیا۔ تم چپ کرو، میں نے تمہیں بلایا ہے، مرضی نہیں ہے پوچھی تمہاری۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں، ہر بات کے جواب میں نہیں نہیں کہتی ہو، شائستہ بیگم نے کہا تھا۔ شائستہ بیگم نے اس کے سر پر نفیس سا دوپٹہ اڑایا اور حیا نہ کرتی رہ گئی۔ ماشاء اللہ میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے، دیکھو تو منتشا بالکل پری۔ شائستہ بیگم نے پیار سے کہتے اس کی پیشانی چومی تھی۔ ماشاء اللہ وہ بھی بولی تھی، کتنی پیاری لگ رہی ہو تم حیا، میں ابھی کیمرہ لے کے آتی ہوں، اتار نہ لینا ابھی۔ نیہا کہتی ہوئے اندر بھاگ گئی۔ اچھا تم اتارنا مت ورنہ اس نے تمہاری جان کھا لینی ہے۔ ہم ذرا سرمد بھائی کی طرف جا رہے، وہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی تھی دونوں۔ وہ چنڈلائی سے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ کیا مصیبت ہے، کوفت سے بولی۔ نیہا کی دوست کا فون آ گیا، اس نے اندر سے ہی ویٹ کی آواز لگائی اور کال پہ لگ گئی، اور اب یہ منٹ کم از کم 1 گھنٹے کے برابر ہو گئے، یہ حیا جانتی تھی۔ وہ مارے باندھے بیٹھی تھی۔ 2 منٹ بعد ڈاکٹر صاحب کی انٹری ہوئی تھی لاؤنج میں۔ سامنے کا منظر اس کی آنکھوں کے لیے فرحت بخش تھا۔ اس کے انداز پہ لب مسکرا اٹھے جو سخت کوفت میں تھی، جیسے ابھی دوپٹہ اتار پھینکیں گی۔ مائی ایگوسٹک گرل، وہ زیر لب کہتا آگے بڑھایا۔ حیا نے جب اسے دیکھا تو فوراً اٹھی، گھبراہٹ میں دوپٹہ بھی سرک گیا اور چہرے پہ سرخی بڑھ گئی۔ تم نے میری ہونے والی بیوی کا دوپٹہ کیوں لیا، تمہاری جرأت کیسی ہوئی؟ حیا نے سوچا ایسا جملہ اس کی طرف سے آئے گا اس سے پہلے کہ وہ سوچے کہ میں اسے شادی نہ ہونے سے پچھتا رہی ہوں۔ میں خود ہی بتا دیتی ہوں، دیکھیں اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ مومانی نے مجھے دیا ہے، میں نہیں لے رہی تھی، مجھے پتا تھا آپ ناراض ہوں گے۔ حیا نے اپنی صفائی پیش کی، ساتھ ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانے کے لیے مڑی، وہ اب کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، وہ بھی اس کے سامنے تو بالکل نہیں، فوراً جانے کے لیے مڑی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے، بعد میں بھی تو تم نے لینا ہے، اب بھی لے لیا تو کیا ہوا؟ رومان نے حیا کی کلائی پکڑ کے اس کا رخ اپنی طرف مڑا ہے، ہونک کھڑی اس کے لفظوں پہ غور کر رہی تھی۔ مطلب کیا ہے آپ کا اس سے؟ وہ حیرت سے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ مطلب وہی ہے جو میں نے کہا ہے، وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مگر وہ ابھی بھی اسی کیفیت میں کھڑی تھی۔ رومان نے بلاخر اسے مزید تنگ نہ کیا۔ رومان کو اس پہ ترس آ گیا۔ اچھا سنو پھر، مطلب یہ ہے کہ میری جذباتی گرل، میری شادی تم سے ہی ہو رہی ہے، یہ سب ڈرامہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے بلکہ راہ راست پہ لانے کو۔ وہ اس کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جس کی آنکھوں میں اب بن موسم برسات امڑ آئی تھی۔ قدرت کیسے مہربان ہوئی تھی اس پہ، سپنوں کو تعبیر یوں بھی ملتی ہے۔ ہاں جب تم نے یہ بکواس کی تھی نا، تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی اور جس سے مرضی کر دے، تب ہی میں نے پلان بنایا تھا کہ محترمہ کا سارے بلکس نکال نہ دیے میرا نام بھی رومان احسن نہیں۔ غصہ تو بہت آیا تھا کہ پکڑ کے محترمہ کے ہوش ٹھکانے لگا دوں جو اپنی ضد کے ہاتھوں سب ختم کرنے چلی، مگر پھر وہ غصے سے بولا، پلان تو تمہیں اور ستانے کا تھا مگر پتہ چلا آپ تو پہلے ہی پاگل ہے۔ وہ اب شرارت سے بولا، رومان بھائی، حیا من منائی، لاحول یار، بھائی کہنا تو بند کرو، کیا بھائی بھائی کی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ وہ بدمزہ ہوا تو حیا کھلکھلا کے ہنسی، جنگلی بلی۔ رومان نے اسے گھور کے دیکھا، رومان کے بدلے رویے پہ وہ خود حیران تھی۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ سے پیار ویار کرتی ہوں؟ وہ اب گھور کے پوچھ رہی تھی۔ جس دن سے تمہیں پتہ چلا ہے کہ میری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، بات بے بات پہ رونے بیٹھ جاتی ہو، کمرہ نشین ہو کے رہ گئی ہو۔ جب میں اپنی منگیتر کی تعریفیں کرتا ہوں تو وہاں سے بھاگ جاتی ہو، اور تو اور جب میں تم سے بات کرتا ہوں تو بھی رونے لگ جاتی ہو۔ یہ سب کیا ہے پھر؟ وہ تیوری چڑھائے پوچھ رہا تھا۔ وہ تو اس لیے کیونکہ اب اس سے کوئی بات نہ بن پائی، وہ جو اس دن آپ دن دہاڑے لڑکی کا ہاتھ پکڑے بیٹھے تھے جس کی وجہ سے یہ سب ہوا، یاد آنے پہ اب وہ کڑے تیوروں سے پوچھ رہی تھی جس کی وجہ سے یہ سب مسئلہ ہوا تھا۔ اوف، لڑکی؟ کون سی لڑکی؟ وہ حیران ہوا، یہ کیا ماجرا تھا؟ حیا کے بتانے پہ سے یاد آیا، حد ہے، تم نے اتنا بڑا فیصلہ صرف اس بات پہ لیا؟ ٹھیک کہتے ہیں، جذباتی لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، تم بھی اپنا اور میرا نقصان کرنے چلی تھی، اس سے میرا ایسا کوئی ریلیشن نہیں۔ ان کو غور سے دیکھتی، تم وہ ہماری بہت ہی سینئر ڈاکٹر ہے، تمہارے شک دور کرنے کے لیے ورڈ ایجٹ بھی لگا دیتا ہوں۔ خدا کا خوف کرو، کوئی لڑکی؟ وہ حیرت سے بولا۔ حیا کی آنکھیں بھر آئی، یا خدا، تم آنسوؤں کی بنی ہو کیا؟ حیا رونا بند کرو پلیز۔ رومان نے پیار سے اس کے آنسو سمیٹے۔ حیا اندر جانے کو لب کی، داستان تو سنتی جاؤ، میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں، تمہاری ہر ادا، لڑائی جھگڑے سے مجھے پیار ہے۔ وہ لگاوٹ سے بولا، آپ کا مطلب ہے میں لڑاک ہوں، میں جھگڑا کرتی ہوں؟ حیا جاتے جاتے مڑی اور اپنے مخصوص مرنے مارنے والے اسٹائل میں کھڑی تھی۔ رومان بھی ہاتھ باندھے کھڑا اسے پیار سے دیکھ رہا تھا۔ میرا مطلب نہیں،
انفیکٹ میں یہی کہہ رہا ہوں، شہاد سے بولا تھا۔ آپ ہے ہی برے، ہمیشہ ہی مجھے تنگ کرتے۔ حیا نے برا سا منہ بنایا تھا۔ حیا، میں زندگی کے ہر موڑ پہ تمہارا ساتھ چاہتا ہوں، تم ایسے میری زندگی میں داخل ہو چکی ہو، دو گے میرا ساتھ زندگی کی راہوں میں؟ رومان نے جذبے سے کہتے ہوئے حیا کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ آنکھوں میں امید اور محبت کے جگنو لیے کھڑا تھا جو صرف اور صرف اس نادان لڑکی کے لیے ہی تھے۔ ہاں، حیا مسکرا کے بولی۔ وہ اب خالی دامن نہیں رہنا چاہتی تھی، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے بولی۔ زندگی ایک بار پھر مسکرائی تھی۔ زندگی کا سفر اب بلا شبہ خوبصورت ہونا تھا۔ دونوں مسکرا دیے تھے۔ یہ چھوٹی سی ناول، شارٹ سی ناول کیسی لگی آپ لوگوں کو ضرور بتائیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔